أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. أبصر من رؤيته أبصار الناظرين وأعجز كلماته أوهام الواصفين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدار على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صلوات اللہ. میرے مدد مشرع حرمین امام حسین علیہ السلام، اور آج مسلسل ہماری یہ 10ویں اور آخری نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھتا رہا تھا وہ عنوان تھا معرفت امام زمانہ اور اطاعت امام زمانہ. کل کی مجلس تک ہم ان مرحلوں تک پہنچے تھے کہ امام آ کے نہیں بنتا، امام بن کے آتا. امام بندوں کے انتخاب کا نام نہیں، امام اللہ کے اعلان کا نام. امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور اس خطا کا معصوم کہ جس سے ترک اولا کا امکان بھی نہ ہو. یعنی یہ خداوند عالم کے دین کے رتبوں میں سے وہ رتبہ ہے کہ جو باقی تمام رتبوں سے بالا تر رتبہ ہے. نبوت تک ترک اولا کا امکان ہے، امامت وہ جگہ ہے کہ جہاں ترک اولا کا امکان نہیں ہے. اور پھر اس قدر عصمت مآب ہے یہ منصب امامت کہ یہ امام جسے معصوم بناتا ہے اس سے بھی ترک اولا نہیں ہوگا. کربلا کے شہداء کی مثال آپ کے سامنے پیش کی. یہ وہ ہیں جو حسین کے بنائے ہوئے معصوم ہیں، ان سے بھی ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے. پھر امام خداوند عالم نے اس امامت کو شجرہ طیبہ میں قرار دیا ہے. اس سارے شجرے کو میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صاحب زمان تک تفصیلات سے ننیالی اور دنیالی ہمارے سر کے سامنے پیش کی. پھر اس کے بعد خلاصہ اس کے کرنا تاکہ آج کی گفتگو مختصر ہو. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کی غیبت پر 2 دن مسلسل آپ کے سامنے گفتگو رہی. کہ غیبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام کسی جگہ تشریف فرما ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ وہ ہر لمحے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں پہچان نہیں رہے. پہچان کی غیبت ہے، عرفان کی غیبت ہے. بلکہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا امام غائب نہیں، ہم غائب ہیں. خود کو حاضر کرنے کی کوشش کریں، اور بار بار امام میں حاضر ہونے کی کوشش کریں. اور آج ظہور کی طرف سفر کرتے ہیں اور اس اشرے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. امام کا ظہور خداوند عالم کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا. کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. جتنا دین کا نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے، اس نظام میں نہ صرف دین کا نظام بلکہ دنیا میں جتنے نظام موجود ہیں ان تمام نظاموں کے اندر کمپنسیشن ہے، انصاف نہیں ہے. میرے لفظ کو سمجھیے گا، میرے پاس انگریزی سے بہتر لفظ مجھے نہیں مل پا رہا تھا، اس لیے میں نے کمپنسیشن کا لفظ استعمال کیا. دنیا میں اس وقت جتنے نظام ہیں ان میں کمپنسیشن ہے، انصاف نہیں ہے.
میں آپ کے سامنے ایک مثال سے بات کرتا ہوں. ایک شخص نے خدا نہ خاصہ ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا جی. ایک قاتل ہو گیا، ایک مقتول ہو گیا. اب وہ جو مر گیا، اس کا قتل کر دیا گیا، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی. اس کا جتنا نقصان اس کے لواحقین کو ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا، اور وہ نقصان نہ جانے کتنی نسلوں تک سفر کرے گا. اس شخص کا ہو جانے کا نقصان کتنی نسلوں تک سفر کرے گا. اب یہ جس نے قتل کیا تھا، اس قاتل کو عدالت نے اس کو قتل کرنے کے بدلے قاتل کر دیا. اسے سزائے موت ہو گئی، اسے بھی قتل کر دیا گیا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ قتل ہو جانے والے کو قاتل کے قتل ہونے سے کیا فائدہ ملا؟ توجہ میرے دوست پریشان تو نہیں ہو گیا؟ جو مقتول ہے اس کو قاتل کے قتل ہو جانے سے کیا فائدہ ملا؟ کیا قاتل کے قتل ہو جانے سے اسے زندگی مل گئی؟ کیا قاتل کے قتل ہو جانے سے اس کے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے؟ کیا قاتل کے قتل ہو جانے سے ان کے باقی جو حقوق سب کو وہ نہیں مل گئے؟ کیا اس کے قتل ہو جانے کی وجہ سے نسلوں میں جو نقصان سفر کرتا رہا وہ نقصان سفر کرنا ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کے سارے نقصان اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے سارے نقصان اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ بھی قتل ہو گیا، فائدہ اس سے بھی کوئی نہیں ہوا. اس کے سارے نقصان اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اس کے قتل ہو جانے کے باوجود. تو پھر انصاف تو نہ ہو پایا، پھر انصاف تو نہیں ہو پایا. انصاف تو تب ہوگا نا کہ جب یہ اس کا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پلٹ آئے، اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. جس کی زندگی چھینی گئی تھی زندگی واپس مل جائے، جن بچوں سے باپ چھینا گیا تھا باپ واپس مل جائے، جن نسلوں کا نقصان ہو رہا تھا وہ نقصان ختم ہو جائے. یہ ہوگا انصاف. یہ جو پھر اگر آپ بولے کہ پھر اس کو قتل کیوں کر دیا، یہ نظام کیوں جاری رکھا گیا؟ جس نے قتل کیا تھا انہیں سزائے موت دی جائے. یہ نظام صرف اس لیے ہے کہ معاشرے میں اعتدال رہے. وہ قاتل معاشرے کے لیے عبرت بنتا ہے. اسے مردوں کو دیکھ کر ہر کوئی دوسرا یہ بشارت نہ کرے کہ میں بھی کسی کو قتل کروں گا تو بچ جاؤں گا، اس لیے اسے بھی مار دیا جائے گا، اسے قصاص دے دیا جائے. لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ جو مظلوم ہو گئے، جن کا مقتول ہو گیا، جن کے بچوں کا باپ چلا گیا، جن کا نقصان نسلوں میں سفر کر گیا. انصاف یہ ہوگا جسے قتل کیا گیا ہے اسے واپس لایا جائے. جس سے زندگی لی گئی تھی اسے زندگی دی جائے، اور پھر خدا نے جتنی مقدر کی تھی اتنا عرصہ وہ زندگی گزارے. تقدیر میں لکھی گئی تھی اتنی زندگی کو گزارے، اس کے بچوں کو اس کی شفقت حاصل ہو. وہ جو نقصان نسلوں میں گیا ہے وہ نقصان ختم ہو جائے. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو موت و حیات کو اختیار رکھتا ہو، اور اسے ہی بہتر رعایت میں امام سماجہ کہا جاتا ہے. اسی لیے میرے اس مولا کو منتقم کہا جاتا ہے. یہ جو میرا مولا ہے جو اللہ کے انصاف کے وعدے کو پورا کرے گا. حابیل سے لے کر آخری مظلوم تک انصاف کب ملے گا؟ جب منصف اعظم آئے گا. ہر مظلوم کو پلٹایا جائے گا. توجہ ہر مظلوم کو پلٹایا جائے گا، ہر ظالم کو واپس بلایا جائے گا. اور پھر مظلوم جب پلٹے گا تو جو قتل ہو گیا تھا اسے زندگی عطا کی گئی. اور صرف اکیلا نہیں، جن کا اس کے قتل ہونے سے نقصان ہوا تھا ان سب کو بلایا. اس ظلم کے مقابلے میں جس کا نقصان ہوا تھا ان سب کو واپس بلایا جائے گا، اور پھر ان کے سامنے ظالم کو سزا دی جائے گی. پھر ان کے سامنے، کیونکہ سزا کا حق تو وہی رکھتا ہے نا. یہ جج تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں. سزا کا حق وہ رکھتا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو چھینا تھا. اس لیے جب وہ آئے گا ظالموں کو اس وقت سزا کا حق ادا کیا جائے گا. ایک بات ہمیں آگے اجازت ہو تو کہتا ہے میرا سفر بھی ضرور جانے تھے. یہ جو پلٹانا ہے نا، پلٹانا، مظلومین کو بھی لے کے آنا، ظالموں کو بھی لے کے آنا، اسی پلٹانے کو شریعت میں کہا جاتا ہے رجعت. رجوع کرنا، پلٹنا. اسی لیے بات پہلے کی امیر کائنات رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ جو آئے وہ رسول کی جگہ پہ نہیں بیٹھے، وہ مسجد چھوڑ کے دوسرے سینے پہ بیٹھے.
جو دوسری جگہ پہ تشریف لائے انہوں نے پہلے دونوں جگہ چھوڑ دی، تیسری جگہ پہ بیٹھے، جو تیسرے نمبر پہ آئے انہوں نے تینوں چیزیں چھوڑ دیے، وہ چوتھی جگہ پہ بیٹھے، اور جب علی کا نمبر آیا تو زینے ختم ہو چکے تھے، زینے ختم ہو چکے تھے، اور لوگ اب سوچ رہے تھے کہ علی کا زمین پہ بیٹھ کے حکومت کریں گے، علی زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، علی کو تخت کی ضرورت تھوڑی ہے، علی تختوں سے مراد ہے، علی لیکن جب علی آئے اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کیا کریں گے، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں تیسرا بیٹھتا تھا، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں پہلا بیٹھتا تھا، وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اور فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی مقامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے حق کو اس کے مقام پہ پلٹا دیا۔ اس کے مقام پہ پلٹا دیا ہے، اور کچھ بچوں نے اٹھ کر کہا یا علی یہ کیا طریقہ ہوا، وہیں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے، کہا خبردار یہ تو لکڑی کا منبر ہے، تم میرے قدم تو اسے رسالت پہ پھول رہا ہے۔ کہ علی پلٹ آیا، فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق، حق اپنی جگہ پہ آ گیا، جب حق پلٹے گا، جب حق پلٹے گا پھر ظالموں سے انتقام لیا جائے گا، پھر ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایک منظر، کیونکہ یہ منظر بہت ساری جگہیں امام کے ظہور میں ایسے مقامات موجود ہیں، میں نے کل بھی آپ لوگوں کو منت کی تھی کہ ظہور کی نشانیاں اور ظہور کے حالات خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی ہر روز گھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور پڑھائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے مقامات ایسے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ لشکر امام میں داخل ہو کر باقی ہو جائیں گے، امام کے لشکر میں داخل ہو کر باقی ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں ان حالات کا علم نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے وہ تحقیق کر دیے جائیں گے، لشکر میں شامل ہو کر پھر باقی آمنو ثم کفروا، داخل ہوں گے اور پھر امام کو چھوڑیں گے اور پھر وہ تحقیق ہو جائیں گے۔ آپ کو تمام حالات سے آگاہی ضروری ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، یہ سارے حالات ظہور سے پہلے بتائے اس لیے گئے ہیں تاکہ تیار ہو، جہاں دوراہ آ جائے وہاں سے غلط رستے کا انتخاب نہ کریں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، کچھ لوگوں کو امام قبر سے نکلتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگوں کو نکالا، کچھ لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا۔ اچھا پتہ کی بات، اس کو وکیل نہیں ہوں گے، امام کو دن صاحب قبر سے نکالا جائے گا، ایک خشک کھجور کے درخت کے ساتھ انہیں لٹکایا جائے گا، جیسے ہی انہیں خشک کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا وہ کھجور کا درخت حرام ہو جائے گا، اس میں پھل آ جائے گا۔ دیکھنے والوں کے کچھ لوگ سمجھیں گے کتنے بابرکت ہیں یہ لوگ کہ جن کی وجہ سے یہ درخت خراب ہو گیا، جس مس ہوئے اس بات پر امام کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو اتنے بابرکت ہیں کہ ان کی وجہ سے درخت خراب ہو گیا، اس میں پھل آنا شروع ہو گئے، تو جانے کا آپ سے کچھ تھا، جیسے امام کے لشکر کو چھوڑ کے نکلیں گے انہیں تحقیق کیا جائے گا، وہ ختم ہوں گے اور ہم امام وضاحت فرمائیں گے، کاش یہ سمجھتے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ درخت ان کی برکت کی وجہ سے ہرا نہیں ہوا، یہ درخت اس خوشی میں ہرا ہوا ہے کہ آج گھاس میں سے انتقام لیا جا رہا ہے۔
اس طرح پلٹائے جائیں گے، انتقام لیا جائے گا، اس طرح انصاف مہیا کیا جائے گا. اسے ہی کہا جاتا ہے رجعت، پلٹ کر آنا، واپس آنا، پلٹ کر آنا، واپس آنا. ہر مظلوم کو بلایا جائے گا، ہر مظلوم کو بلایا جائے گا، ہر مظلوم پلٹ کے آئے گا، ہر ظالم کو بلایا جائے گا، ہر ایک ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. اصل میں دین الہی کے قائم ہونے کے دن کا نام ہے ظہور قوم. عدل الہی کے قائم ہونے کا ظہور قائم ہے. کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ بلند صلوات. نظام الہی کے قیام کا دن ہے، اس آقا والا کے ظہور. اور یہ اربعین ہوتے حسین ابن علی، اربعین امام حسین ابن علی، اسی ظہور کے قیام کی تیاری کا نام. اس وقت دنیا میں ہر جانب آپ کو اہل حق ایک ہی صدا بلند کرتے نظر آئیں گے، لبیک یا حسین. یہی لبیک یا حسین کی صدا دراصل لبیک یا رسول اللہ کی صدا. یہی لبیک یا حسین کی صدا دراصل لبیک یا دین اللہ کی صدا ہے. یہی لبیک یا حسین کی صدا دراصل لبیک یا اسلام کی صدا ہے. یہی لبیک یا حسین کی صدا دراصل لبیک یا مہدی کا نام ہے. آج لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہی اس وقت جب بلایا جائے گا اپنی قبروں سے لبیک یا مہدی کہتے ہوئے. مہدی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جو بلا تفریق مذہب و مسلک ہر قوم میں مانا جاتا ہے. اور مسلمانوں کے یہاں تو کوئی فرقہ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس مہدی کے انتظار میں نہ ہو. فرق اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آ چکا ہے، ظہور کرے گا. کوئی کہتا ہے کہ پیدا ہوگا، ارے پیدا ہوگا یا ظہور کرے گا، آنے والا ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے. اور جب وہ آئے گا تو پھر وہ دین قائم کرے گا جو دین محمد مکمل کر کے قائم ہے. سورہ نور کی آیت ہے، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں نے سلمہ کلام میں تلاوت کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے، لَتَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں انہیں خلیفہ بنائے گا. سورہ نور آیت نمبر 55. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں. اور اس کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو پوری زمین کی خلافت دے گا. پوری زمین کی خلافت دینا. اب شیعہ سنی دوستوں سے میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا پوری زمین کی حکومت مومنین کو مل گئی؟ پچھلی 14 صدیوں میں کہیں ملی ہو؟ نہیں ملی نا. اس کا مطلب یہ ہے ابھی اللہ کا وعدہ پورا کرنے کسی نے آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہے کہ جو آئے گا اور اللہ کا وعدہ پورا کرے گا. اور اس پوری زمین پہ مومنین کی حکومت ہوگی، مومنین کو خلافت دی جائے گی، مومنین کو خلافت دی جائے گی. اور پھر دین کون سا قائم کیا جائے گا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ کا یہ وعدہ جب پورا ہوگا تو وہ دین متمکن ہوگا جس سے اللہ راضی ہے. وہ دین متمکن ہوگا جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ ابھی تک قائم نہیں ہوا. اس دین والی خلافت، اس دین والی حکومت ابھی تک نہیں آئی. اس والی حکومت تب آئے گی کہ جب وہ وعدہ پورا ہوگا
چلے پیغام جا رہا ہے تو پیغام پہنچتا چلا جائے. آج میڈیا پر بیٹھ کر علی ولی اللہ کی اذان کو دہشت گردی کہنے والے دہشت گرد علی ولی اللہ والی اذان کو دہشت گردی کہنے والے دہشت گرد اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام بھی بغیر علی اور ولی اللہ کے مکمل نہیں ہوتا. پھر تجھے کہنا پڑے گا کلمہ پڑھ کے جرأت ہے کہ غریب یہ دن کیا ہے کہ آج اسلام دہشت گرد ہو گیا. اسلام اسلام سے اللہ راضی ہوا ہے علی کے ساتھ. ارتضا ہوا ہے, ارتضا دین مرتضا ہو گیا ہے علی کی ولایت کے ساتھ. اور اللہ کہہ رہا ہے لا شبک کے ننہ نہ ہو دینہم الذی ارتضا لہم, میں وہ دین نافذ کرواؤں گا جس سے میں راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا بھارت کی حکومت علی جو ولی اللہ کی حکومت ہے. اس چینل کے عظیم الشان اجتماع میں امام ظہور سے پہلے توجہ رکھیے گا میرے لیے, امام کے ظہور سے پہلے دو اذانیں دی جائیں گی. ایک اذان جبریل دے گا, ایک اذان ابلیس دے گا. جبریل کی اذان مہدی کی طرف بلانے کے لیے ہوگی, ابلیس کی اذان دجال کی طرف بلانے کے لیے ہوگی. ہوں گی دونوں اذانیں. پتہ کیسے چلے گا جبریل والی کون سی ہے؟ پتہ کیسے چلے گا جبریل والی کون سی ہے, ابلیس والی کون سی ہے؟ وہ دونوں اذانیں رہی ہیں. ایک طرف جبریل کی ہے, ایک طرف ابلیس کی ہے. فرق کیسے پتہ چلے گا؟ فرق ایسے پتہ چلے گا کہ ابلیس کی زبان پر علی کا نام علی نہیں سکتا. رسول کی حدیثیں ہیں اور شیعہ سنی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں, کوئی تفقے والی تو بات ہی اس میں نہیں ہے. رسول نے ارشاد فرمایا علی کا دشمن حرامزادہ ہے, علی کا دشمن منافق ہے. نہ اپنے بارے میں کہا کہ میرا دشمن حرامزادہ اور منافق ہے, نہ اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کا دشمن حرامزادہ اور منافق ہے. علی کا دشمن حرامزادہ اور منافق ہے, کیونکہ جس دن عدل الہی کا قیام ہوگا اس دن علی کی ولایت بتائے گی مومن کون ہے, اور اب یہاں پر باہر والے کو میں نے چٹانے کو بات اپنوں کے ساتھ ہے. وہ اذان کا وہ کلمہ جو اس دن پہچان کرے گا حق والی کون سی ہے, باطل والی کون سی ہے.
جبریل والی کون سی ہے، ابلیس والی کون سی ہے، مہدی والی کون سی ہے، دجال والی کون سی ہے، تو اسی کے بارے میں کہتا ہے وہ چوس رہی ہے. سلامت پڑھے بابا رسول اللہ محمد. وہ دین قائم ہوگا، اور وہ دین قائم ہوگا تو پھر جن کا دین ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے تو سورہ توبہ سے بات اور باتیں ہو جائے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیکن صرف دین نہیں کہا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دین کہہ دے گا تو بات کافی تھی، دین الحق کہا. اور ابھی علی نے کہا الحمدللہ الذی رجع الحق اللہ مقام ہی. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور علی والے دین کے ساتھ بھیجا ہے. اور بیٹا فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ یہ دین ہر دین پر غالب آتا. دین ہر دین پر، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. کون سا دین تھی؟ علی والا دین تھی. اس کا مطلب یہ ہوا علی والے دین کے غالب آنے سے تکلیف مشرکوں کو ہوتی ہے. بہرحال فرمایا خدا بند عالم نے یہی، آپ اپنے حساب سے سوچ لیجیے کہ دین غالب آئے گا. دین غالب آیا. اس وقت دنیا میں دین اسلام ہے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین نے غالب آنا. جب غالب آنا ہے تو کوئی تو غالب بنا کل غالب آئے گا، اس دین کو غالب کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی باتیں وفا ہونے ہیں. ان باتوں کو وفا کرنے کے لیے کسی نے آنا ہے جو دادو اس کی باتیں وفا کرے گا، جو اس کے خلافت حقہ کو قائم کرے گا، اور پھر اس کے بعد دین رسول کو تمام ادیان پر غالب کرے گا. اب یہاں پہ ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. دین کس کا ہے؟ رسول کا. والذی ارسل رسول، جس کا دین ہے رسول کا دین ہے. تو جب رسول کا دین ہے اور رسول کے دین کو ہر ایک دین پہ غالب کرنا ہے تو پھر اب حق بنتا ہے نا جس کا دین ہے وہ آ کے اپنے دین کا غلبہ دیکھے. جس نے اتنی محنتیں کی، جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ آئے اور آ کر اپنے دین کو غالب ہوتے دیکھے. اس لیے جب کارواں آئے گا نا میرا رسول بھی پلٹے گا. رسول اللہ کی بھی رجعت ہوگی اور رسول بھی. ایک آیت ہے اشرف محرم میں غالباً اس اشرف دن میں دو تین کو صاحب کا اقرار کر چکا ہوں. وہ آیت نہیں پھر رجعت اور میرے امام کے قیام میں سورہ ال عمران کی آیت ارشاد رب العزت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ. وہ وقت یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت عطا کریں گے. ٹھیک، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میں تمہاری طرف ایک رسول بھیجوں گا وہ تم سب کی تصدیق کرے گا. وہ تم سب کی تصدیق کرے گا.
تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن به، اس پر ایمان لانا، ولا تنصرن به، اور تم نے اس کی نصرت کرنی ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ اب یہ سارے نبی تو میرے نبی سے پہلے گزر گئے تھے، یہ سارے میرے نبی سے، میرے نبی آخری نبی ہے نا، ختم نبوت کے قائل ہیں، تو یہ سارے میرے نبی سے پہلے گزر گئے۔ اب جب دو حصے ہیں، ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ ایمان لانے والے کے بارے میں تو ہم توجیہ پیش کر سکتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں جس دن عہد لیا گیا تھا اس دن ایمان لیا ہے۔ یہ نصرت کب کریں گے؟ یہ نصرت کب کریں گے؟ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے اور انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اللہ نے یہ کہا ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم نصرت بھی کریں گے، تو اس وقت اللہ نے کہا پھر تم سارے بھی گواہ رہنا، وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں، میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ تو اب اللہ نے خود گواہوں میں شامل ہے، ان سے عہد دے رکھا ہے، نبیوں نے نصرت کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یاد تاریخ کے وہ منظر بتاؤ جب 7 لاکھ نبی کسی جنگ میں آئے ہو میرے نبی کی نصرت کرنے کے لیے، اور اگر نہیں آئے تو تم ڈھونڈتے رہو، جب مل گیا مجھے بتانا، جب تک نہیں ملتا ایک منظر میں بتاتا ہوں، جب 12واں آئے گا وہ 1.25 لاکھ کو بلائے گا، وہ 1.25 لاکھ 12ویں کے لشکر کا حصہ ہوں گے، نصرت محمد ہوگا۔ 1.25 لاکھ پلٹے گی، اسی لیے تو کہا گیا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد، آخری محمد کی نصرت کے لیے آئیں گے، پہلے کی ہو جائے گی۔ اور پھر اب کیونکہ انبیاء ہے نا، اور آئے اس لیے ہے رسول کی نصرت کے لیے، تو اب رسول کے لیے جب بھی کوئی لشکر 84 غزوات ہیں رسول کی زندگی کی ضمانت سے، 84 غزوات، غزوات جنگوں کہتے ہیں جس میں رسول شریک ہوئے جی، 84 غزوات، 84 جنگوں میں رسول شریک ہوئے، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی رسول تلوار لے کے حملہ آور نہیں ہوئی، رسول کسی جنگ میں رسول نہیں ہے، کسی جنگ میں بھی تلوار لے کے حملہ آور نہیں ہوئے، ہر جنگ میں علی کو کہتے تھے یا علی تو میری جگہ لڑے گا، اور یہ علی کی اپنی قسمت ہے، محمد اپنی جگہ بھیجتے تھے، اور جب علی فتح کر کے واپس آتے تھے وہ کہتا تھا کفا اللہ المؤمنین قتالا، آج اللہ کی لڑائی کافی ہو گئی ہے۔ یہ قسمت علی کی اپنی ہے، کوئی چلتا رہے تو اس کی مرضی ہے، ہاں کعبے میں اترے تو نفس اللہ ہو جاتا ہے، جس طرح رسول میں سوئے تو نفس رسول اللہ ہو جاتا ہے، جنگ میں لڑے تو ید اللہ ہو جاتا ہے۔ ہاں علی کی اپنی قسمت ہے کہ ساری قسمتیں اللہ اور رسول کے ساتھ ہیں، یہ بھی جب جنگ ہوگی، آج کو یہ جو انبیاء آئیں گے نا، یہ انبیاء بندوں سے نہیں لڑیں گے، اس انبیاء کے لشکر کے جنگ ابلیس کے لشکر کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ابلیس کے لشکر کے ساتھ، شیاطین اپنے لشکروں سمیت نکل آئیں گے، اور ان شیاطین کی جنگ انبیاء کے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ سالاری علی کر رہے ہوں گے، قیادت محمد کر رہے ہوں گے، اور جب سارے شیاطین کو انبیاء کیا کر ڈالیں گے تو ابلیس بھاگے گا، ابلیس بدلیتا ہے، مشکل حالات میں بھاگتا ہے، کہاں چلے گا ابلیس بھاگے گا، جیسے ہی ابلیس بھاگے گا، اب اس ابلیس نے ساری زندگی کیا کیا ہے، کئی تقریروں پر محیط تقریر ہے جو آپ کو ایک گھنٹے میں سنا رہا، ابلیس نے پہلے دن اللہ سے کہا تھا کہ میں گمراہ کس طرح کروں گا، میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، اور لوگوں کو سبیل الہی تک صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا، جی صراط مستقیم بھی علی ہے، سبیل بھی علی ہے، جو علی تک نہیں آتا ابلیس کی وجہ سے نہیں آتا، ابلیس اسے علی تک آنے سے روک دیتا ہے، ابلیس اسے علی تک آنے سے روک دیتا ہے، یعنی ساری زندگی ابلیس کرتا ہی یہی رہا ہے،
کہ علی دشمنی علی دشمنی علی دشمنی علی دشمنی، لوگوں کو علی تک نہ پہنچنے دیا جائے. اب جس دن وہ آخری جنگ ہوگی ابلیس بھاگنے لگے گا، علی اسے پکڑ لیں گے، علی اسے پکڑ لیں گے. جیسے علی پکڑیں گے وہ کوشش کرے گا چھڑوانے کی، کس کی چھوٹا دستے قدرت سے نکال سکتا، وہ کوشش کرے گا نہیں نکل پائے گا. اور اب پوری تاریخ میں پہلی دفعہ رسول اپنے خیمے سے نیزہ لے کے نکلیں گے اور علی کے کہیں گے ایک لمحے کے لیے یا علی رکنا، تو نے ساری زندگی میرے دشمن مارے ہیں، میں آج تیرا دشمن ماروں گا. کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی آواز بلند کر صلوات. درود آل محمد بلند کر صلوات. محمد آل محمد بلند کر صلوات. امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. جہاں جب اذان ہوتی ہے رک کے اس اذان کا احترام کرنا، اس اذان کو سننا بہت ضروری ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے اذان کا ہونا بتاتا ہے حسین جیت گئے ہیں. تو وہاں اس دن یہ وقت معلوم تھا جب تک ابلیس کو موت ہوگی. ابلیس بھی قتل کر دیا جائے گا دنیا سے. تمام کفر و نفاق و شرک تمام ہو جائے گا. رب دین ارتضا کی حکومت. یہ آنے والا جو 12واں ہے نا، یہ آنے والا 12واں بہت سارے مسئلوں کو اپنے ظہور کے وقت ہی حل کر دے گا. جب یہ خالق کی شان سے ظہور کرے گا، اللہ خالق کی شان سے ظہور ہوگا، ولایت کی اذان ہوگی، کعبے کی چھت سے اتر کر رکن و مقام کے درمیان تمہارا منظر تصدیق کریں گے. رکن و مقام کے درمیان کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے اور ٹیک لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند فرمائیں گے. خدا کی قسم روایتوں میں یہ بات ہے، ہاتھ کو بلند فرمائیں گے اور یہ ہاتھ اتنا سفید ہوگا کہ جیسے سورج روشن ہے. جیسے سورج روشن ہے، جو کہنے لگا مولا میرے میں دکھا کر سکتا، جیسے سورج روشن جملہ میرا ہے امام کا جملہ. ہاتھ بلند ہوگا، سورج کی طرح روشن ہوگا اور اس وقت امام پہلا جملہ ارشاد فرمائیں گے، ہذہ ید اللہ. خدا کی قسم میں لفظوں میں حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں. ہذہ ید اللہ عن اللہ و بامر اللہ. اللہ کے امر سے، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اگلا لفظ سنو گے، اعلان کرے گا جبریل. جب کسی امام کہہ دیں گے نا ہذہ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جبریل اعلان کرے گا حلیموا ببیعۃ اللہ، جلدی کرو اللہ کی بیعت کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جلدی کرو اللہ کی بیعت کرو. جس کے ہاتھ میں اللہ کی بیعت ہو جائے نہیں، اس وقت ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی.
اب آیت کی ایک میرے ذہن میں نہیں، لیکن آیت کی تفسیر یہی ہے، جو تیری بیعت کرے گا، جو بایعون کا فقط جو بایعون اللہ، جس نے تیری بیعت کی بس اس نے اللہ کی بیعت کی، وَجَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. هذه يد الله، هذه يد الله، علموا لبیت اللہ، علموا لبیت اللہ. لوگ بیعت کے لیے دوڑیں گے، سب سے پہلے بیعت کرنے والا جبریل ہوگا، کرنے والا جبریل ہوگا. لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، امام پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں گے. سنو، من اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس. جو آدم اور شیس کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھو، میں بھی آدم ہوں. جو نوح اور شام کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھو، میں ہی نوح اور شام ہوں. جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل، میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں. اور پھر فرمائیں گے جو محمد اور علی کو دیکھنا چاہتا ہے، جو محمد اور علی کو دیکھنا چاہتا ہے میں ہی محمد ہوں اور میں ہی علی ہوں. اور پھر کہے گا جو اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے مجھے دیکھو، مجھے دیکھنا ہی اللہ کو دیکھنا ہے. ہاں، زیارت وجھلا ہے یا نہیں؟ زیارت کس کی ہوتی ہے؟ ارے تم امام کی بات میں پریشان ہو رہے ہو کہ امام کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا کیسے ہوگا؟ یہ جو آج مدینے میں کروڑوں وہاں جمع ہے نا، ان کے بارے میں مولا کہہ گئے ہیں. اب لفظ نہ ہو سوال کرتا ہوں، میرا کیا کرنا؟ یہ تو امام خود ہے. فرمان ہے من زارا قبر الحسین بن کربلا فقد زار اللہ علی عرشہ. جس نے حسین کی قبر کو دیکھ لیا بس وہ ایسے ہے جیسے اس نے عرش پر اللہ کو دیکھ لیا. جو قبر کو دیکھے اس نے تو اللہ کو دیکھ لیا، جو خود امام کو دیکھے. اس کا نام کیا ہوگا؟ ادھر خود کا نام ہوگا، بیعت خود کی ہوگی. نماز کا وقت، سبحان اللہ، مصلی لگے گے، خلائق کھڑی ہو جائے گی. اتنے میں جناب عیسیٰ پہنچ گئے. بسم اللہ. کچھ اب بنی معاہرین میں خدا نے زندہ رکھے ہوئے حضرت ادریس زندہ اٹھائے گئے، گواہی کے لیے آئیں گے. حضرت خضر آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے. اب عیسیٰ جو پچھلے جتنے ہم نے عیسیٰ اصل ہے، عیسیٰ آئے سمیٹ دیا میں نے اپنا بیان، مسلح لگے گا. عیسیٰ آگے کھڑے ہوئے اور اب ایک پرانا مسئلہ حل کرنے کے لیے امام کہیں گے تقدم ابن مریم، مریم کے بیٹے آگے بڑھو، مریم کے بیٹے. اور جواب آئے گا مریم کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے بطول کے بیٹے سے آگے بڑھو. یہ بس یہاں پہ ایک مسئلے کو ختم کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو. مولا یہ تو آپ بھی جانتے تھے کہ وہ آپ کے آگے نہیں کھڑے کریں گے، پھر دعوت کی دی. اور پھر اگر بات کہ آپ نے دعوت ان کے نام سے نہیں دی، ان کے عہدے سے نہیں دی. نہ یہ کہا تقدم یا عیسیٰ، تقدم یا مسیح، تقدم یا نبی اللہ، تقدم یا روح اللہ، تقدم یا رسول اللہ. یہ سارے ان کے عہدے ہیں، سارے ان کے عہدے ہیں. اردو کی وجہ سے کوئی اقتدار ہے، نہ نبی کہہ کے بلایا، نہ رسول کہہ کے بلایا، نہ روح اللہ کہہ کے بلایا، نہ ان کے نام سے بلایا، نہ ان کے لقب سے بلایا. بلکہ آپ نے کہا تقدم یا اپنا مریم، مریم کے بیٹے آگے بڑھ، مریم کے بیٹے آگے بڑھ، مریم کے بیٹے آگے بڑھ. مولا وجہ کیا ہے؟ مرضی تمہاری اپنی ہے کہ تم سنتے کیسے ہو. مریم کے بیٹے آگے بڑھ، مریم کے بیٹے آگے بڑھ. اور مریم کے بیٹے نے کہا کہ میں بطول کے بیٹے سے آگے نہیں بڑھوں گا. امام بتانا یہ چاہتے تھے جب مریم ماں کا بیٹا، پاکیزہ ماں کا بیٹا، عزتدار ماں کا بیٹا، بطول ماں کا بیٹا، مصطفیٰ ماں کا بیٹا، طاہرہ ماں کا بیٹا، نہیں بولے گے آگے نہیں جاؤں گا. مصطفیٰ ماں کا بیٹا، طاہرہ ماں کا بیٹا، عزتدار ماں کا بیٹا، بطول ماں کا بیٹا، علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو عرب کی کسی بدکار ماں کا بیٹا علی کو نماز کیسے پڑھا؟
فیصلے کریں گے، فیصلے کریں گے. یہ آئے گا بے کفن جنازوں کا انتظام ہوگا. بے کفن جنازوں کا چہلم ہے، اس کا چہلم ہے جس کی بہن کو سال بعد بھائی کے چہلم کا موقع ہے. ان کا چہلم ہے جو وطن سے چلے تھے تو واپس نہیں جا سکے، تو وطن سے چلے تھے واپس نہ جا سکے. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اور مدینہ سے نکلتے ہوئے راویوں نے یہ لکھا کہ ہر ایک قبر سے حسین الوداع ہوئے، لیکن جہاں جاتے تھے باوقار قدموں سے چلتے ہوئے جاتے تھے. اور سب سے آخر میں جب ماں سے الوداع کر کے چلے نا، پھر ایسے دوڑے جیسے بچہ اپنے ماں کی طرف، اور خود کو قبر زہرا پہ گرایا اور آنکھوں سے گریا جاری ہوا. اماں نانا کی امت رہنے نہیں دے، اماں تیرے بابا کے دین کی بقا کے لیے مجھے وطن چھوڑنا پڑے گا، لیکن اماں تیری قبر پہ دیا جلانے سوکھا کو چھوڑ جانا. میری سوکھا کا خیال رکھنا. اماں نہ واپس آنے کے لیے جاتا ہوں، نہ واپس آنے کے لیے جاتا ہوں. میرا تصور کہتا ہے قبر سے آواز آئی ہوگی، حسین تو اکیلا نہیں، تیری ماں تیرے ساتھ بقیہ چھوڑ کے جانا. جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ. 28 رجب میں قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا تھا. 8 ذی الحج بخاری سے کعبہ نے کعبہ چھوڑا. ابھی سفر میں ایک دن نہ گزرا تھا کہ بھائی کی شہادت کی خبر آ گئی. مسلم کوفہ میں شہید ہوا. رستے میں کوفے کے رستے میں مسلم کی شہادت کی خبر اور مسلم کی یتیم بیٹیوں کو حسین کا سہارا. تم ہے نا سنتے چلے جاؤ، حسین کا سفر سنتے چلے جاؤ. سفر کرتے ہوئے 2 محرم حسین سرزمین میں جیسے اس زمین پہ داخل ہوئے، حسین کے احوال میں چلنے سے انسان حسین نے 7 احوال بدلے کھاؤں میں گزرتے ہوئے کوئی احوال آگے نہ بڑھا. آگے زمین میں بیٹھ کے حسین نے خاک اٹھائی، اپنی مشام مبارک کے قریب لائے، اس خاک کو سوزا اور حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر عباس سے کہا عباس میری وعدہ گاہ آ گئی. حسین میری وعدہ گاہ آ گئی، میری وعدہ گاہ آ جاؤ. لوگوں کو بلا کے نام اس جگہ کا نام معلوم کرے. لوگ آ گئے. اس قریب کو کیا کہتے ہیں، اس بیابان کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اسے کیا کہتے ہیں. فرمایا کوئی اور نام، کسی نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں. کوئی اور نام، کسی نے کہا اسے عزت کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام، ایک نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام، ایک بوڑھا اٹھا اس نے کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. کرب و بلا کا نام آنا تھا. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اب حسرت بھری نگاہوں سے کبھی عباس کو دیکھتے ہیں، کبھی علی اکبر کو دیکھتے ہیں. اور پھر لوگوں سے کہا اس زمین کا مالک کون ہے، زمین کے مالک کو بلایا جائے. نبی علیہ السلام سے لوگ آ گئے، بیٹھ گئے. امام نے ارشاد فرمایا 9 مربع کا علاقہ میں خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مولا اس زمین پہ کبھی کسی زمین کو چین میسر نہیں آیا، آپ کو زمین پہ رہنا چاہتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا جہاں کسی کو چین نہیں ملا حسین یہیں سے چین باندھ دیا. میں نے زمین کو خریدنا ہے. انہوں نے کہا مولا آپ کو سما کے مالک ہیں، زمین آپ کی ہوئی، ہم نے زمین آپ کو ہبہ کی. امام نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں، میں زمین کو قیمت خریدنا چاہتا ہوں. 60,000 درہم میں زمین کی قیمت طے ہوئی. ابھی قیمت طے ہوئی تھی کہ خیمے سے 2 بچے دوڑتے ہوئے آیا اور آگے کہا ماموں اما زینب بلا رہے ہیں. رک کے مسائل کا کام بتاتے جن ہو سکے ماموں اما زینب بلاتے ہیں. حسین اٹھے بہن کے خیمے میں آیا. بہن کے سامنے تشریف فرما ہوئے. پہلا سوال علی کی بیٹی کا
حسین میں کون ہوں؟ حسین میں کون ہوں؟ آپ میری ماں جائی ہیں، آپ میری بہن ہیں، آپ ثانی زہرا ہے اور میں بنت علی۔ میں کہوں حسین سارے نام لے لے، کچھ دنوں بعد یہ نام بدل دیں گے، پھر لوگ کہیں گے یہ ام المصائب ہے، پھر لوگ کہیں گے یہ قیدی بی بی ہے، پھر لوگ کہیں گے یہ بھاگی کی بہن ہے۔ بطول کی بیٹی ہے، ثانی زہرا ہے، کہا نہیں حسین نہ نام پوچھ رہی ہوں نہ لقب پوچھ رہی ہوں، ان سے سفر میں میری کیا حیثیت ہے؟ زینب تو شریکۃ الحسین ہے، اگر میں شریکۃ الحسین ہوں نا پھر ہر معاملے میں میں شریک ہوں۔ زمین تو 60,000 میں خرید رہا ہے نا، آدھی قیمت میں ادا کر دوں گی، میں قیمت ساتھ لے کر آئی ہوں، 30,000 درہم منگوائے حسین کے حوالے کیے، جب 30,000 درہم دیے نا اس وقت حسین نے سوال کیا اچھا بہن اگر آدھی قیمت تم دے رہی ہو پھر آدھی قیمت میری ہے، آدھی قیمت تم دے رہی ہو، زمین کا وسیقہ کس کے نام لکھا جائے، بیعنامہ کس کے نام لکھا جائے؟ تھار نکل گئی علی کی بیٹی کی، رونے کا اس کے نام لکھ جو تیرا بھی ہے جو میرا بھی ہے، جو آیا تیرے گھر میں ہے پردوں میں پایا میں نے، علی اکبر کے نام زمین کا وسیقہ لے کے بس یہی کہنا ہے زمین علی اکبر کی لکھی گئی، جاگیر علی اکبر کی لکھی گئی، اور پھر اکبر کی جاگیر میں سکینہ کو تماچے مارے گئے، اکبر کی جاگیر میں سکینہ کے گھر چھینے گئے، اکبر کی جاگیر میں زینب کی جانا۔ اجرکم اللہ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین اللہ تمہارا مادہ قبول کرے، بھی میرا سفر ہے میرے ساتھ شامل رہنا، میرا سفر ہے میرے ساتھ شامل رہنا، تھکنا نہیں۔ زینب نہیں تھکی، زینب نہیں تھکی، زمین علی اکبر کے نام لکھ لی گئی، اور اب حسین نے پلٹ کر کہا سنو زمین خرید ہم نے لی ہے لیکن ہم تمہیں ہبہ کر رہے ہیں دو شخصوں کا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ زمین میں مجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے بچوں سمیت قتل کر دیا، ظالم میری بہنوں کو قید کر کے شام لے جائیں گے۔ میری پہلی شرط یہ ہے جب فوجی چلے جائیں غریبوں کے لاشیں دفنا دینا، غریبوں کے لاشیں دفنا دینا۔ میری دوسری شرط یہ ہے جب میرے زائر میرا سلام کرنے آئے انہیں 3 دن قیام کروانا، میرے زائروں کو میرا سلام دینا، اور میرے ہر زائر کو کہنا حسین کہہ رہا تھا جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کھانا کھاؤ میری بھوک کو یاد رکھنا، اور میں بھی پیاسا مارا جاؤں گا، میرا عصمت بھی پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا مادہ قبول کرے۔ اور جب بنی اسد والے جانے لگے نا، جاتے ہوئے بنی اسد والوں کو کہا اگر مناسب سمجھو نا اپنی عورتوں کو بھیج دینا، میں نے ان سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ بنی اسد والے باہر چلے گئے، عورتیں آ گئی، بھائی حسین کی مظلومیت، عورتوں سے حسین کہنے لگے اگر تمہاری ماں پہ ڈر جائے نا مظلوم کا لاشا نہ دفن کرے، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، غریبوں کے لاشیں دفن کر کے چلی جانا۔ ہائے حسین کی مظلومیت عورتوں سے کہہ رہا کہ غریبوں کے لاشیں دفن کر دینا۔ عورتیں جب جانے لگی، بس 2 جملوں کی صحبت ہے، عورتیں جب جانے لگی کہا کہ جا رہی ہو ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا، ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ عورتیں گئی، ننھے بچے آ گئے، ننھے بچے آ گئے، حسین نے بچوں سے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد بچوں کو اور محمد سے ملوایا، انہیں عاصم سے ملوایا، انہیں اصغر سے ملوایا، اور پھر کہنے لگے انہیں دیکھ رہے ہو نا 4 دن کے بعد یہ اس بن میں پیاس سے مارے جائیں گے، یہ پیاس سے مارے جائیں گے، اور بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا تو کھیل کے بہانے آنا، ریت کی ایک مٹھی لینا، غریبوں کے لاشیں نکالنے چلے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، مظلوموں کے لاشیں
10ویں محرم کی صبح سے حسین لاشیں اٹھانے لگا. کبھی حبیب کا لاشا, کبھی جوان کا لاشا, کبھی مسلم ابن اوسطا کا لاشا, کبھی شبیر شاکری کا لاشا, لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اور پھر ایک وقت آیا کبھی قاسم کے ٹکڑے, کبھی عمر محمد کے لاشیں, کبھی عباس کے بازو, کبھی اکبر کی برچی, کبھی اصغر کی قبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب سارے شہید ہو گئے تو اب پہلا پلان کیا, حل میں ناصر ینصرنا, ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا, ہے کوئی محمد کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. کوئی نہیں آیا اور اب حسین نے لڑنا شروع کیا. حملے بھی کرتے ہیں اور حملہ کرتے کرتے کہتے بھی ہیں دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ, دیکھو 3 دن کے بھوکے کی جنگ, دیکھو اس کی جنگ کے ساتھ ہمیں تم نے مار ڈالا, دیکھو اس کی جنگ کے ساتھ باز تم نے مار ڈالا. آخر ایک کالے پھرکے والی بی بی نے کہا او میرے لال کب تک لڑے گا, تیری ماں تیرے انتظار میں ہے. یہ سکتا تھا تلوار نے آپ میں رکھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کا آخری سجدہ شمر خنجر لگا. تیرہ ضربوں سے کربلا کے رن میں زہرا کا لال سپاہ ہو گیا اور وہ کچھ نہیں جانتا. نمی سڑک پر خنجر کے نیچے حسین کا رخ دریا کی طرف پھیرا اور تیر کرنے کہا عباس, عباس, اور بدلاشا کئی کئی فٹ بلند ہوا. آواز آئی مولا اگر اجازت ہے دی ہوتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شہید ہو گیا زہرا کا لال. بس ایک جملہ, شہید ہو گیا زہرا کا لال, اعلان ہو گیا لوٹ و تبرکات. علی و بقول کو رکے رہنا جب تک میں کہوں گا تعمیر نہیں آئے گا. جلدی میں کرنا, کوئی بندہ یہاں سے نہ اٹھے. بیٹھے رہو تو مسائل میں پڑھنے جا رہا ہوں, روز اس مسائل پہ سنتے چلے جاؤ. لوٹ لی گئی زینب کی چادر, لوٹ لی زینب کی چادر. 11 محرم کا دن آیا, حسین کے لاشے سے گھوڑے بھگائے گئے. سید سجاد کہتے ہیں مجھے بابا کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 منٹ کی زحمت ہے, 2 منٹ کی زحمت ہے, 2 منٹ کی زحمت ہے. لاشیں کربلا کے بھٹ میں بکھرے پڑے ہیں اور بھائی کا لاشا بے غور و کفن چھوڑ کر شام چلی گئی ہے. میں نے کہا شاید بات پہنچی نہیں ہے. جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو نا وہ میری بات کی گواہی دو گے. جب ہم کربلا جاتے ہیں نا اور الوداعی سلام ہوتا ہے, حسین کی زری کا اللہ کی قسم زری چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. ہر مومن بار بار نبھتا ہے اور ہر مومن ہو کر زری نہیں چھوڑ سکتے. اللہ جانے بہن ہو کر زینب بھائی کا لاشا چھوڑ کر کیسے چلی گئی. اللہ کو کہتی رہی اگر چادر ہوتی. اجرکم اللہ, میرے قبول ہے. ختم ہو گیا میرا بیان. بے غور و کفن لاشیں, کربلا کا بھن کلکتی دھول. ایک عیسائیوں کا قافلہ گزرا, بس آخری لفظ ہے, عیسائیوں کا قافلہ گزرا. خوشبو آئی, انہوں نے دیکھا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا کچھ لاشیں پڑی ہیں, 6 لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے. جانے کیسے, وہ عیسائی چلتے ہوئے حسین کے لاشے کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے شہید راہ مولا, تو کوئی عام ہستی نظر نہیں آتا, تو بتا تو کون ہے. اب کیونکہ یہ عیسائی تھا نا, حسین نے عجیب جواب دیا. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی مبارلے والی بطول کا بیٹا حسین. مبارلے کا نام آتا تھا. عیسائی نے ماتم کرنے کہا, عیسائیوں برباد ہو گئے. زہرا کا لال کربلا کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری لفظ ہے, بس آخری لفظ ہے. تابوت برآمد ہو جائے گا. عیسائیوں نے
دیکھا عیسائی محمد کے بیٹے کا لاشا گھر جا کے مردوں کو کہا تمہاری غیرت مر گئی ہے، اب ہمارے نبی کے بیٹے کا لاشا عیسائی دفن کریں گے۔ بنی اسد والے گھر سے گزرے، عیسائیوں کو ہٹایا، کہا ہٹو ہمارے نبی کے بیٹے کا لاشا ہے، ہم اسے دفن کریں گے، ہم اسے دفن کریں گے۔ لیکن سنو کے لفظ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے، حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عیسائیوں نے کہا ہمیں بھی روک دیا، خود بھی کچھ کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کیا کریں، لاشوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے، ان غریبوں میں سے کسی کا سر ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا چلے کس کا لاشا ہے؟ اچانک دیکھا ایک طرف سے زنجیروں کی آواز آئی، ایک قیدی آ گیا جس کے گلے میں توق تھا، جس کے جسم میں زنجیریں تھی، کہا سارے ہٹ جائے، ان کا وارث آ گیا۔ یہ حبیب کا لاشا ہے، چور کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسطہ کا لاشا ہے۔ سارے شہیدوں کے لاشوں کو سننا، سارے شہیدوں کے لاشوں کو خندق شہداء میں دفن کیا گیا۔ اگلا جملہ قیامت کا جملہ ہے، اس کے بعد چلتا ہوا دریا کی طرف چلا، دریا کی طرف چلا، بنی اسد والے ساتھ چلے، وہاں ایک بازو بریدہ لاشا تھا۔ اگلا جملہ مجھے معاف کر دینا، بازو بریدہ لاشا تھا، لاشا اس کا تھا جو گھوڑے لگانے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، پھر بھی اس کے پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے۔ اللہ جانے ہوا کیا، سجاد نے اس کی 2.5 فٹ کی قبر بنائی، اور اس 2.5 فٹ کی قبر میں اعلان کر کے کہا چچا معاف کرنا، جتنا لاشا ملا حسین آئے، پتہ نہیں آپ ملت تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ حسین آئے، وہاں سجاد آئے جہاں بابا کا لاشا تھا۔ اب مجھے معاف کر دیں، دیکھو کہ میری طرف کو بات زیادہ سمجھ میں آئے۔ بابا کا لاشا سجاد نے سرحانے سے اٹھایا، پائنٹی سے لگا، اتنا زخمی لاشا ہے، سرحانے سے اٹھایا پائنٹی سے گرا، پائنٹی سے اٹھایا سرحانے سے گرنے لگا۔ آخر سید سجاد نے ایک چار